یہ دیکھ کر دو ویشیوں نے اسے پکڑ کر اوپر اٹھایا اور بوڑھے کا اشارہ پا کر اسے ایک ساتھ والی جھونپڑی میں لے جا کر بند کر دیا۔ یہ ایک چھوٹی سی جھونپڑی تھی جس میں پرتال کی چٹائی بچھی ہوئی تھی اور اس کے ساتھ ہی ایک برتن میں تھوڑا سا پانی موجود تھا۔ گلاس کے لیے انہوں نے شاید کسی بندر کی کھوپڑی کو استعمال کیا تھا جو قریب ہی رکھی ہوئی تھی۔ ابھی اسے وہاں قید ہوئے کچھ منٹ گزرے تھے کہ ایک وحشی ایک تشت میں کچھ گوشت لے کر اندر آیا اور یہ دیکھ کر مسلم کو ابکائی آنے لگی کہ وہ کسی بندر کا چھوٹا سا بچہ تھا جسے اس کی کھال سمیت آگ پر بھونا گیا تھا اور اس کے پیٹ سے نکلی ہوئی انتڑیاں تک باہر نکلی صاف نظر آ رہی تھیں۔ وہ وحشی اسے اس کے سامنے رکھ کر واپس پلٹ گیا۔ مسلم کی تو اسے دیکھ کر حالت خراب ہو گئی تھی، تو بھلا وہ اسے کھانے کے متعلق آخر سوچ بھی کیسے سکتا تھا۔ اس نے اٹھ کر یہاں سے باہر نکلنے کے لیے کوئی راستہ تلاش کرنا شروع کر دیا۔ جھونپڑی گھاس پھوس سے بنی ہوئی تھی اور اس کے پیچھے سے باہر جھانکنے سے پتہ چلا کہ اس کے سامنے ہی ایک جنگل تھا۔ چونکہ ابھی دن کا وقت تھا اسی لیے ابھی یہاں سے نکلنے کی کوشش بیکار جائے گی، اسی لیے وہ پانی پی کر وہیں لیٹ گیا اور رات ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ آگ کا الاؤ بلند شعلوں کے ساتھ روشن تھا۔ سارے جنگلی اس کے گرد گھیرا ڈالے اپنی زبان میں کوئی گیت گانے میں مگن تھے اور وہی بوڑھا ان کے درمیان آلتی پالتی مارے کوئی منتر پڑھنے میں مصروف تھا۔ وقفے وقفے سے ناچتے ہوئے وحشی اس بوڑھے کی لمبی لٹکتی سفید داڑھی پر ہاتھ پھیرتے اور پھر خوشی سے نعرہ لگاتے اور ناچنے لگتے۔ آج کی رات ان کے لیے ایک جشن سے کم نہیں تھی، کیونکہ کافی مدت بعد آج انہیں کسی انسان کا گوشت نصیب ہوا تھا۔ مسلم جھونپڑی کے دروازے سے آنکھ لگائے باہر کا دلخراش منظر دیکھ رہا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اس کے دوست احمد کے گوشت سے آج یہ لوگ اپنی بھوک مٹائیں گے اور پھر بہت جلد اس کی باری آنے والی ہے۔ یہ سوچ کر ہی اس کی حالت بگڑنے لگی۔ خوشی کی وجہ سے وحشیوں نے اس کی جھونپڑی کے سامنے کسی کو کھڑا کرنے کی بھی زحمت نہیں کی تھی۔ شاید انہیں یقین تھا کہ وہ وہاں سے بھاگ نہیں سکتا، اور یہی بات اس وقت مسلم کے حق میں جا رہی تھی۔ موتیوں کی تلاش انہیں موت کے دہانے تک لے آئی تھی۔ اب وہ سوچ رہا تھا کہ اگر یہاں سے موتی لے جانے اتنے آسان ہوتے تو بہت سے لوگ اب تک یہاں سے موتی لے جا چکے ہوتے۔ نہ جانے اب تک کتنے معصوم لوگ ان خطرناک اور آدم خور وحشیوں کا نوالا بن چکے تھے۔ وہ بھی اپنے لالچ کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس بھیانک جزیرے پر اپنی موت کو دستک دیتے ہوئے پہنچ چکے تھے، اور اب اپنے ایک پیارے دوست کو ان وحشیوں کا کھاجا بنتے دیکھ کر اسے اپنی حماقت پر افسوس ہو رہا تھا۔ مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ وہ اس وقت انہی خطرناک وحشیوں کے چنگل میں پھنس چکا تھا اور اپنے دوست کو بھی کھو بیٹھا تھا۔ اسے تو یہ تک نہیں پتا تھا کہ وہ موتی ساحل پر ملیں گے یا کسی غار میں چھپے ہوئے ہیں۔ بس انہوں نے جلدی میں ان سے یہی معلوم کیا تھا کہ یہ موتیوں کا جزیرہ ہے اور وہاں بے شمار قیمتی موتی مل سکتے ہیں، مگر ساحل پر انہیں کہیں بھی ایک بھی موتی اب تک دکھائی نہیں دیا تھا۔ ویسے بھی یہاں پہنچتے ہی انہیں تیز بارش کی وجہ سے اور سانپوں کی بہتات کی وجہ سے اپنی جانیں بچانا مشکل ہو گیا تھا۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے جھونپڑی کے پچھلے حصے سے ہاتھوں کی مدد سے گھاس کو کھسکانا چاہا، لیکن وہ مضبوطی سے دیوار کی صورت میں بنایا گیا تھا، اسی لیے اس کی کوشش بیکار گئی۔ پھر اس نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کچھ تلاش کرنا چاہا تو اسے سامنے ایک لکڑی کا ٹکڑا زمین میں گڑا ہوا دکھائی دیا۔ شاید اسے ان لوگوں نے کسی جانور وغیرہ کو باندھنے کے لیے گاڑا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر اس نے تھوڑی سی کوشش کی اور اس ٹکڑے کو زمین سے کھینچ لیا۔ یہ 1.5 فٹ لمبا تھا، جس کی مدد سے اس نے جھونپڑی کی پچھلی دیوار کو کریدنا شروع کر دیا۔ باہر جنگلیوں کا شور برپا تھا، اسی لیے اسے اپنا کام کرنے میں کوئی دقت پیش نہیں آ رہی تھی، اور پھر کچھ ہی دیر میں وہ اس میں اچھا خاصا سوراخ بنانے میں کامیاب ہو گیا اور خود کو سمیٹ کر باہر نکل گیا۔ رات پھیلی ہوئی تھی، آسمان پر چاند ستارے چمک رہے تھے۔ اس نے لکڑی کو ہتھیار کی طرح اپنے ہاتھ میں تھام رکھا تھا اور پھر جلدی سے سامنے دکھائی دینے والے درختوں کی جانب دوڑنے لگا۔ چونکہ اس کے پیروں میں بوٹ تھے اسی لیے اب اسے کانٹوں کا کوئی خوف نہیں تھا۔ وہ جلد از جلد یہاں سے بہت دور نکل جانا چاہتا تھا۔ اس نے دل میں تہیہ کر لیا تھا کہ اب تو کسی صورت وحشیوں کے ہاتھ نہیں لگے گا، ورنہ اس بار اسے بھی وحشیوں کے پیٹ میں جانے سے کوئی نہیں بچا پائے گا۔
یہی سوچ کر وہ دوڑتا ہوا درختوں کی جانب بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ دور جنگلی جانوروں کا شور سنائی دے رہا تھا، جس کی وجہ سے ماحول کافی خوفناک اور پراسرار ہو رہا تھا۔ کافی دور تک نکل آنے کے بعد وہ کچھ دیر کے لیے سستانے کے لیے ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ پہلے تو اسے یہ جزیرہ کافی چھوٹا لگا تھا، مگر اب کافی دیر تک بھاگتے رہنے کے بعد وہ اس کے وسط تک نہیں پہنچا تھا، اسی لیے اسے احساس ہونے لگا تھا کہ یہ جزیرہ کافی بڑا ہے۔ وہ ایک اندازے سے ساحل کی جانب جانے والے راستے کی طرف بھاگنے لگا۔ پھر کافی دیر بعد کہیں جا کر اسے جب پانی کے شور کی آواز سنائی دی تو وہ سمجھ گیا کہ اب وہ سمندر کے قریب پہنچ چکا ہے۔ انہیں اس جزیرے پر آئے 4 روز ہوئے تھے اور ابھی بھی شاید اس کپتان کے یہاں سے گزرنے میں 1 ہفتہ باقی تھا۔ وہ ایک امید کے سہارے اس طرف آ گیا تھا کہ شاید کوئی اور جہاز یہاں سے گزرے تو وہ اس سے مدد مانگ سکے۔ ساحل پر پہنچ کر اس نے وہاں کا جائزہ لیا تو وہاں ریت پر کچھ موتی چمک رہے تھے، مگر وہ مقدار میں کم تھے۔ جیسے جیسے پانی کی لہریں آتیں تو ویسے ویسے وہی موتی اپنے ساتھ بہا کر دوبارہ سمندر میں لے جاتی۔ شاید اسی لیے وہاں بے شمار موتی دکھائی نہیں دے رہے تھے، ورنہ وہاں تو ڈھیر لگے ہوتے، لیکن اس وقت اسے یہ موتی دنیا کی سب سے فضول ترین چیز لگ رہے تھے، کیونکہ اس وقت تو اسے صرف اور صرف اپنی جان بچانے کی فکر تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ اسے وحشیوں کی بھی فکر تھی کہ وہ اسے تلاش کرتے ہوئے ضرور یہاں تک آئیں گے، اسی لیے ان کے آنے سے پہلے ہی وہ خود کو کسی محفوظ مقام تک لے جانا چاہتا تھا۔ پھر اس کے دماغ میں ایک خیال آیا اور وہ سمندر میں اس جانب بڑھنے لگا جس کا رخ سامنے کی طرف تھا، اور وہاں موجود چٹانوں میں کوئی ایسا غار تلاش کرنے لگا جس میں چھپ کر وہ سمندر کے سامنے رخ نظر رکھ سکے، تاکہ اگر کوئی بھولا بھٹکا بحری جہاز وہاں سے گزرے تو وہ مدد مانگ سکے۔ پھر اسے جلد ہی ایک ایسا غار دکھائی دے گیا۔ وہ جلدی سے اس میں پہنچا تو دیکھا کہ جیسے اس میں کسی پرندے نے بسیرا کر رکھا تھا، کیونکہ اس میں بہت سے انڈے موجود تھے اور کہیں کہیں دیگر پرندوں کے پر نوچے ہوئے پڑے تھے، اور ایک جانب ہڈیوں کا ڈھیر بھی دکھائی دے رہا تھا۔ پتہ نہیں کون سا خوفناک پرندہ یہاں بسیرا کیے ہوئے تھا، لیکن یہ غار ایسی جگہ موجود تھی جہاں سے اسے سمندر پر نظر رکھنا آسان تھا، اور وحشیوں کے بھی یہاں پہنچنے کا کوئی ڈر نہیں تھا۔ Please like, comment and subscribe the channel Shehzad Khan Horror Stories, and thanks for watching.